السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرائع دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 183 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب ہوتے ہیں۔ جن گناہوں کے ذریعے بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1، دل سوز اور پریشان حال کی فریاد پر بے توجہی کرنا۔ نمبر 2، مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا۔ دل سوز اور صاحب حزن و ملال کی فریاد پر بے توجہی کرنا۔ جس انسان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی عزیز مر جاتا ہے یا کسی دوسری مصیبت اور رنج و غم میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے دینی برادران سے اپنی مشکلات کو دور کرنے میں مدد فریاد کرتا ہے تو انسانی شرافت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کے لیے قدم بڑھائے اور حتی الامکان اس کے رنج و غم کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ درد مندوں کے درد اور دل سوز لوگوں کی آہ و فریاد سن کر ان کی مدد کے لیے قدم نہیں اٹھاتے تو ایسا شخص نہ یہ کہ مسلمان نہیں ہے بلکہ آدمیت اور انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: اگر تجھے کسی دوسرے کے رنج و غم کا کوئی درد نہیں ہے تو پھر تجھے آدمی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص صبح اٹھے لیکن مسلمانوں کے مسائل و حالات پر اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی امداد کرنا، مسلمانوں کے مسائل پر توجہ کرنا، خصوصاً فریادیوں کی فریاد رسی کرنا خدا و رسول اور ائمہ علیہ السلام کا حکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: جو کسی مرد مومن کے رنج و غم کو دور کرے خداوند عالم اس کی آخرت کے رنج و غم کو دور کرے گا اور مطمئن طور پر قبر سے نکلے گا، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کی بھوک مٹائے تو خداوند عالم اس کو بہشتی پھلوں سے نوازے گا، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایک گلاس پانی پلائے تو خداوند عالم اس کو حریق المختوم سے سیراب فرمائے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام آگے فرماتے ہیں: جو شخص کسی غمزدہ اور پیاسے مومن اور پریشانی کے وقت مدد کرے اور اس کا حزن و الم دور کرے اور اس کی حاجت روائی میں اس کی مدد کرے تو خداوند عالم اپنی طرف سے 72 رحمتیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک رحمت کے ذریعے اس کی دنیا کے مسائل بہتر ہو جائیں گے، اور ان میں 71 رحمتیں قیامت کی ہولناک ماحول اور خوف و وحشت سے بچانے کے لیے محفوظ رکھیں گی۔ مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے مظلوم کی مدد کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی آخری عمر میں شب 21 رمضان المبارک میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مددگار رہو۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 47 ہے۔ جی ہاں، ظالم و ظالم، ظلم و ظالم اور مظلوم کے سلسلے میں یہ اسلامی بہترین عملی شعار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص ظالم سے کسی مظلوم کا حق دلائے وہ جنت الفردوس میں میرا ہم نشین ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر کسی پر ظلم ہوتے دیکھو تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کرو۔ نیز آپ ہی کا فرمان ہے کہ بہترین عدل مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: کسی مومن کا مظلوم کی مدد کرنا 1 ماہ کے روزے
اور مسجد الحرام میں اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کی مدد کرے تو خداوند عالم اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص برادر مومن کی مدد کر سکتا ہو اور وہ مدد نہ کرے تو خداوند عالم بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں دنیا اور آخرت میں ظالم و ستمگر سے انتقام لوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مظلوم کو دیکھے اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کی مدد نہ کرے تو اس سے بھی انتقام لوں گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الہی فرائض میں سے ہیں۔ دو اہم فریضے ہیں اور دینی واجبات میں سے دو واجب ہیں جن کو انجام دینے کے اگر شرائط پائے جاتے ہیں تو واجب ہے، یعنی امر بالمعروف کرنے والا معروف اور نیکی کو جانتا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور برائیوں سے دور ہو، اور ان دونوں فریضوں کو ترک کرنا گناہ عظیم اور سبب نزول بلا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا اہم ترین محور اور اس کی واضح حقیقت ہے جس کو برپا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام مابعوث با رسالت ہوتے تھے۔ اگر یہ دونوں فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائیں اور ان دونوں کے سلسلے میں علم و عمل نہ ہو تو پھر تحریک نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور ہر طرف جہل و نادانی پھیل جائے گی۔ لوگوں کے مسائل میں برائیاں جڑ پکڑ لیں گی، آبادی میں تباہی پھیل جائے گی اور انسانیت ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں، اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ، مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، یا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو ورنہ دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور تم سے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے لیکن دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تم لوگ آنے جانے والوں کے راستے پر نہ بیٹھا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ مجبور ہو تو راستے کے حق کا لحاظ رکھو۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم کو نہ دیکھو، لوگوں کو اذیت نہ دو، سلام کرنے والوں کو جواب دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ذکر خدا کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس کے نقصان میں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے حضرت شعیب پر وحی فرمائی، تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد پر، جن میں سے 40,000 برے لوگوں پر اور 60,000 اچھے لوگوں پر عذاب کروں گا۔ جناب شعیب نے کہا، پالنے والے، برے لوگوں پر عذاب کرنا تو صحیح ہے لیکن اچھے لوگوں پر کیوں؟ تو خداوند عالم نے فرمایا، کیونکہ نیک لوگوں نے برے لوگوں کے لیے بھلائی نہیں چاہی، ان کو برائیوں سے نہیں روکا، ان پر اعتراض نہیں کیا اور میرے خشم اور غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نہیں ہوئے۔ قبیلہ مسم کا ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اسلام کی بہترین چیز سے باخبر فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنا۔ اس نے سوال کیا، اس کے بعد
فرمایا صلہ رحمی کرنا۔ اس نے سوال کیا اس کے بعد۔ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اس نے سوال کیا کون سا عمل خدا کے نزدیک سب سے برا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کا شریک قرار دینا۔ اس نے سوال کیا اس کے بعد۔ فرمایا قطع تعلق کرنا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائیوں کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 189 پہ۔ اللہم اغفر لی کل ذنب ذنبتہ و کل خطیئتہ اخطأتہا۔ خدایا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ گناہ کی لذت و کشش جب تک انسان کے دل میں مستحکم جگہ نہ بنا لے بلکہ کبھی کبھی انسان کو برے اعمال میں مبتلا کر دے تو اسی کو اہل تحقیق کی نظر میں ذم یعنی گناہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں انسان کے دل میں اپنی جگہ مستحکم کر لیں اور انسان کے دل میں راسخ ہو جائیں یہاں تک کہ انسان کسی بھی جگہ ہو، کیسا بھی موقع ہو، کیسے بھی حالات ہوں، وہاں پر گناہ کرتا ہے۔ اہل لغت کی اصطلاح میں اس کو خطیئتی کہا جاتا ہے۔ درگاہ رب العزت کا بھکاری اور خدائے مہربان کے در کا سوالی اپنے ان گناہوں کی طلب و بخشش کے بعد جن کے ذریعے خدا اور انسان کے درمیان موجود پردہ ختم ہو جاتا ہے اور جن کے ذریعے بلا و مصیبت اور عذاب نازل ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے نعمتیں بدل جاتی ہیں اور جو دعا قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے انسان پر بڑی بڑی مصیبت و بلا نازل ہوتی ہیں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے پالنے والے میرے تمام گناہوں کو بخش دے جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، چاہے میں نے جان بوجھ کر انجام دیا ہو یا بھولے سے ہو گئے ہوں، چاہے بچپن کے گناہ ہوں یا جوانی کے، چاہے بلوغ کے شروعات کے ہوں یا بھرپور جوانی کے عالم میں، چاہے میں نے ان کو مخفی طور پر انجام دیا ہو یا علل اعلان انجام دیا ہو، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو نے ہی اپنے لطف و مہربانی اور عظمت و بزرگی کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 190 پہ۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک۔ خدایا میں تیری یاد کے ذریعے تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ فانی دنیا کے کھنڈر، حد سے زیادہ مادی امور سے لگاؤ اور ایسی محبت جو خدا اور بندے کے درمیان حجاب کی طرح حائل ہو جائے، خدا سے حد سے زیادہ شہوت، لذت کی دنیا میں غرق ہو جانا، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات ہفتوں اور مہینوں کا صرف کر دینا، جاہلوں اور غافلوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا، خیر و خیرات سے دور رہنا، لباس اور پوشاک میں اسراف کرنا، مختلف سامان میں پیسے کو بیجا خرچ کرنا، عوام الناس اور رشتہ داروں سے بے خبر ہو جانا، واجبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کرنا، محرمات اور گناہوں میں آلودہ ہونا اور معرفت اور حقیقت سے خالی ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس فانی دنیا میں زندگی بسر کرنے کی نشانی ہے۔ اس فانی دنیا کے یہ کھنڈر جن میں سانپ، بچھو، مکاری، دھوکہ بازی، حیوان صفتی، شیطانیت و مستی، غارت و لوٹ مار، جھوٹ و ریاکاری اور خود پسندی، غیبت و تہمت، سود و غضب، شہوت و خیانت، آلودگی اور پستی، زنا اور چوری، قتل و شرارت، کبر و نخوت، حرص و طمع، بخل و حسد، کینہ و دشمنی، خشم و غضب اور گناہ و معصیت کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ملتا۔ اس فانی دنیا کے یہ کھنڈر جس میں انسانیت کا عظیم خزانہ شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جس سے انسان کی عمر تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور انسان کا معنوی سرمایہ نابود ہو جاتا ہے،
جہاں انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، اور جس سے ناشکری، شرک اور نفاق اور کفر کا سایہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اس فانی دنیا کی یہ کھنڈر جس میں خرید و فروخت کا بازار شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور جن میں اکثر لوگ انسان کی صورت میں حیوان ہوتے ہیں، جس کا ظاہر کافر کی قبر کی طرح زر و زیور سے مزین ہوتا ہے، لیکن باطن میں دوزخ کے دردناک عذاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فانی دنیا کے کھنڈر جن کے رہنے والے ظاہری طور پر انسان ہوتے ہیں، لیکن کردار و عمل کے لحاظ سے حیوان، سبھی چوں چرا میں مشغول لیکن عبادت و بندگی کی لذت سے بے خبر، جن کی تصدیق تصور سے مبرہ اور جن کی تحقیق حقیقت سے جدا، بیہودہ باتیں اور بکواس کرنے والے زیادہ، سبھی اندھے اور گونگے، وہم و گمان کرنے والے لیکن ایمان و یقین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ کھنڈر جن کے رہنے والے گناہوں میں مدہوش، فسق و فجور سے ہم آغوش، گناہوں کا پردہ چاک کیے ہوئے، شہوت کا پرچم اٹھائے ہوئے، سبھی ہوا و ہوس کے بستر پہ سوئے ہوئے، عیاش مرد بدکار عورتوں کو لیے ہوئے، جن میں مکار لڑکیاں غدار لڑکوں کے ساتھ، جس کے جوان ناشاختہ و بیکار، جس کے بوڑھے فاسق و بدکار، جن کے طور طریقے کے لحاظ سے چوہے ہیں اور کردار کے لحاظ سے خرگوش، ایک سانپ کی شکل میں تو دوسرا بچھو کی شکل میں، یہ دانتوں سے کاٹتا ہے تو وہ دم کی طرف سے۔ اس کھنڈر کا نام جنگل ہے، جس کا بادشاہ جہل ہے اور اس کا سپاہی برائی، اس کا مادہ حرام ہے اور اس کا کام انسان کو نابود کرنا ہے۔ ملک و وصال۔ اس فانی دنیا کے کھنڈروں سے کوچ کرنا عقل و شرع کی لحاظ سے واجب ہے۔ بے ثمر چیزوں کی محبت کا سنگین اور زن دل سے نکال پھینک دیا جائے، اور ملک و وصال کے سفر کے لیے اپنے بال و پر کھول دیے جائیں اور پوری طاقت سے اڑان بھری جائے، اور ذکر اور اذکار کی قدرت سے مدد لیتے ہوئے اس ملک کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ملک جو معرفت و فضیلت، صدق و صفا، امانت و صداقت، حق و حقیقت، وفا و صفا، شور و وجد، بندگی و عبادت، شرافت و کرامت، محبت، زہد و قناعت، صبر و توکل، بصیرت و استقامت، تقوی و پرہیزگاری، ورع و پارسائی، واقعیت اور عزت اور احسان و عدالت کا ملک ہے۔ اس ملک میں پہنچ کر مقام قرب خدا کی چاشنی کا مزہ لیں، اور وصال محبوب کی خوشبو سونگھیں، اور معشوق کے اخلاق سے مزین ہوں، اور انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین جیسے دوستوں کی ہم نشینی حاصل کریں۔ قرآن مجید اس روحانی اور عاشقانہ سفر کے بارے میں، جس میں تمام برائیوں پلیدگیوں سے تمام اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف کوچ کیا جاتا ہے، فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر با فراغت چین سے رہنے سہنے کے بہت سے کشادہ مقام پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، اور پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ذکر۔ محققین فرماتے ہیں لفظ بے ذکر کا میں حرف با سبیت کے معنی میں ہے، لہٰذا اس نورانی جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ خدایا میں تیرے ذکر کے سبب تجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ معنی ذکر۔ لفظ ذکر کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خداوند عالم پر توجہ اور دل میں اس کی یاد۔ نمبر 2، قرآن۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام۔ پہلے ہم پہلی ذکر کی تشریح کریں گے۔ خداوند عالم پر توجہ اور دل میں اس کی یاد۔ توجہ اور یاد
ذکر و تذکرہ، یہ سب غفلت کی ضد ہے۔ خدا سے غافل رہنے والے کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی عمر برباد ہو اور وہ گناہوں میں غرق ہو جائے، حقوق الناس کو پامال کر ڈالے، عبادت و بندگی سے محروم ہو جائے، حرام خوری کرنے لگے اور بدبختی اور شقاوت اس پر مسلط ہو جائے۔ لیکن جس شخص کے دل میں خدا کی یاد اور اس کا سینہ ذکر محبوب کا گھر ہو اور اسی کے لیے اس کا دل دھڑکے، ایسا شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کیں اور نیکیوں کے لیے بہترین جزا مثل جنت قرار دی اور برائیوں کے لیے دوزخ جیسی سزا معین کی۔ ایسا شخص شب و روز عبادت و بندگی، انسانوں کی خدمت، محرمات سے دوری، حقوق الناس کی رعایت، تقوی و عفت کا لحاظ، علم و معرفت کی تحصیل، جائز کاموں کے ذریعے کسب حلال، پریشان حال لوگوں کی دستگیری، ضرورت مندوں کی حاجت براری اور غریب و فقراء کی امداد کرتا ہے، اور ان تمام کاموں میں صرف خوشنودی خدا کو مد نظر رکھتا ہے۔ خدا کا ذکر کرنا، اس پر توجہ کرنا، یہ باطن اور دل کا کام ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں سے آراستہ ہونے کی قدرت عطا ہوتی ہے، اور کچھ ہی مدت میں خداوند عالم کی بارگاہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بے چین رہتا ہے اور اس سے مناجات، عبادت اور بندگان خدا کی خدمت کی لذت محسوس کرتا ہے۔ جناب یونس کی قوم بہت زیادہ غفلت کی شکار ہو گئی تھی۔ ایک عالم اور عارف کی تبلیغ سے خدا کی یاد آنے لگی اور خدا کی یاد سے غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں سے اٹھ گیا، اور یہ قوم جنگل و بیابان میں نکل گئی اور وہاں جا کر سجدہ ریز ہو گئی، آنسوؤں سے اپنے باطن کو صاف کیا اور حقیقی توبہ کے ذریعے اپنے وجود کو پاک کیا، اور اپنے اس کام سے آنے والے دردناک عذاب یعنی صاعقہ کو اپنی بستی سے دور کر دیا، اور پھر بارگاہ الہی میں حقیقی بندے بن گئے اور باقی عمر کو عبادت و بندگی میں صرف کیا، اور آخرکار خوشنودی خدا اور رحمت الہی کے زیر سایہ ان کو موت آئی اور آخرت میں قدم رکھا، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے بہشت رضوان میں اپنی جگہ بنا لی۔ بہت سے ایسے فاسق اور گناہگار لوگ تھے جن کی عاقبت بخیر ہو گئی، اپنے گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور ضلالت و گمراہی کے کھنڈر سے نور و ہدایت کے باغ و بوستان میں داخل ہو گئے، اور اپنی شیطانیت و مکاری سے ہاتھ روک کر سلامت اور انسیت کے دائرے میں آ گئے، اور خدا کی عبادت اور بندگی کے ذریعے اپنے گزشتہ تمام گناہوں کا جبران کر دیا۔ ایسے لوگ یاد خدا اور قلبی توجہ کی برکت سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں اور اپنی توبہ کے ذریعے آئندہ کے لیے نمونہ عمل بن گئے اور خدا کی حجت کو تمام لوگوں پر تمام کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے حضرات کا ذکر ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہماری زندگی کے لیے روشنی بخش ہے، جیسے آسیہ، اصحاب کہف، بہلول، نباش، حر بن یزید ابن رہائی، فصیل، عباس وغیرہ، جن لوگوں نے اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے یاد خدا کو اپنا شعار بنا لیا اور اپنی تاریک زندگی کو منور کر لیا، اور شیطان کے چنگل سے نکل کر رحمت الہی کے زیر سایہ آ گئے، اور لمحات میں اپنے آپ کو پستی سے نکال کر کرامت و سعادت کی بلندی پر پہنچا دیا اور خدا کی رحمت و وصال تک پہنچ گئے۔ قرآن، خداوند عالم نے متعدد آیات میں قرآن مجید کو ذکر سے یاد کیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے معارف اور احکام بیان ہوئے ہیں جن کو بروئے کار لانے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ہماری زندگی کی کتاب ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے تمام مراحل میں پیش آنے والی ضرورتوں کے تمام حل اس میں موجود ہیں۔ قرآن کریم انسان کو بہترین اور مستحکم ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اپنی آیات پر عمل کرنے والے کے لیے اجر کریم کی بشارت دیتا ہے۔
قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے جہل جیسی خطرناک بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اور انسان کا دل معرفت کا مکان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی نیکیاں بیان کرنے والی آیات پر عمل کرنا، اسی طرح برائیوں کو بیان کرنے والی آیات پر عمل کرنے سے انسان کو نجات کی امید پیدا ہوتی ہے اور قرب خدا کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے سے انسان تمام نیکیوں سے آراستہ ہو جاتا ہے اور برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے، دنیاوی اور اخروی خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ گزشتہ کا علم اور آئندہ کی خبر، دردوں کا علاج اور امور زندگی کا نظم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تبلیغ کے ذریعے برے لوگوں کو نیک و صالح افراد بنا دیا اور جاہل عرب اور حقیقت سے دور عجم کو جہنم کی آتش سے نجات دلا دی اور آخرت کی خوشبختی اور سعادت اور بہشت کی سرحد تک پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب فتنہ و فساد کی وجہ سے حقیقت کا پتہ نہ چل سکے اس وقت قرآن کی طرف رجوع کرو، کیونکہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا شکایت کرنے والا ہے کہ اس کی شکایت بھی مقبول ہے۔ جو شخص قرآن کو اپنے لیے ہادی اور رہبر قرار دے اور اس کو بہشت میں لے جائے گا، اور اگر کوئی اس سے منہ موڑے تو اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مغرب و مشرق کے رہنے والے اگر تمام افراد مر جائیں اور قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ جی ہاں، امام سجاد علیہ السلام کے وجود میں توحید کی آیات تحقیق پیدا کر چکی تھی، جس کی بنا پر دل کی آنکھوں سے خدا کا مشاہدہ کرتے تھے اور اپنے ازلی اور ابدی محبوب سے انس رکھتے تھے، اور اخلاق کی آیات باطن کے مشرق سے طلوع کر کے روشن و منور تھیں۔ آپ حقائق و وصائف کی آیات پر مکمل طور پر عمل کیا کرتے تھے اور ان کو نافذ کرنے پر مکمل طور پر اخلاص کی رعایت فرماتے تھے، اور قیامت کے بارے میں موجود آیات سے اس قدر مانوس تھے کہ اپنے کو نجات کے بلند درجے پر دیکھتے تھے، تنہائی کے عالم میں بھی ذرا برابر خوف و وحشت نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ایک عظیم خزانہ ہے، اور جس وقت خزانہ کھلتا ہے تو پھر اس کا غور سے دیکھا جانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے والا اور عرفانی اور ملکوتی معنی اور مفاہیم تک پہنچنے والا ان پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، جس کی وجہ سے قرب خدا تک پہنچنے کے لیے قدرت و طاقت حاصل کر لیتا ہے، اور قرآن کریم جو ذکر خدا ہے کے ذریعے قرب محبوب کی بارگاہ میں قرار پاتا ہے اور اپنے دل کی آنکھ سے ہر طرف کے جمال کا نظارہ کرتا رہتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے، جب تک میری آنکھوں میں نور باقی رہے گا اس کے حسن جمال کا نظارہ کرتا رہوں گا، اور اگر وہ مجھ پر ایک نظر کرے تو اس کی یہ نظر کیمیاوی اثر رکھتی ہے، اگر میں اس سے نظر پھیر لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام۔ امام باقر علیہ السلام ایک بہت اہم روایت میں بہترین مطالب بیان فرماتے ہیں۔ مرحوم کلینی نے اس روایت کو اپنی گراں قدر کتاب اصول کافی میں قرآن کی فضیلت میں پہلی روایت کے عنوان سے بیان کیا ہے، جس میں قرآن مجید کی درج ذیل چند آیات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ بے شک ذکر سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام ہیں، وہ 12 امام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان و اخلاق، علم و معرفت اور بصیرت کے وارث ہیں۔ وہ 12 امام جو مفسر قرآن، احکام بیان کرنے والے، محافظ دین اور خداوند عالم کی طرف حق کے امانت دار ہیں۔ وہ 12 امام جو قرآن مجید کے عینی مصداق، چراغ ہدایت، رہنمائے انسانیت اور دین و دنیا کی بھلائی دینے والے ہیں۔
ائمہ علیہم حقائق کی طرف متوجہ کرنے والے، واقعات کو واضح اور روشن کرنے والے، علم و عرفان کا مخزن اور صفات الہی کا مظہر ہیں، اور چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ بے شک ائمہ علیہم السلام کی سرپرستی اور ان کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر، نیز حقیقی جانشین رسول کی اطاعت کیے بغیر اور ان کی ولایت کے دائرے میں آئے بغیر، ایمان ناقص، اخلاق فاسد، اعمال نامناسب، دنیا میں بے نظمی اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت و اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے، لہٰذا اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ یہ حدیث تمام ہی شیعہ سنی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ اس حقیقت پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ اپنے دل کو برائیوں اور آلودگی سے پاک کرنا، اس کو برائیوں سے دھونا، خداوند عالم کی صفات عالیہ اور اسماء حسنہ کے معنی و مفہوم کو دل میں حاضر کرنا، ان عظیم حقائق اور کریم مراتب کو شیاطین، جن و انس سے محفوظ کرنا، ہمیشہ اس کے حضور میں حاضر ہونا اور ہر کام میں اسی پر توجہ رکھنا اور کسی بھی موقع پر اس کی یاد سے غافل نہ ہونا، نیز اپنے تمام واجبات کو بجا لانا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر نیک کام اور عوام الناس کی خدمت کرنا ذکر خدا ہے۔ بعض صاحبان دل اور آب و گل سے آزاد شدہ حضرات اور بعض عارفین نیز ذکر کی طرف دعوت دینے والی قرآن مجید کی آیات، اسی طرح معصومین علیہم السلام سے وارد شدہ احادیث میں کلمہ ذکر کو انہی باطن حقائق اور اعمال پر شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات، کلمات نبوت اور روایات معصومین علیہ السلام کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھالنا ذکر کے کامل مصادق میں سے ہے۔ جی ہاں، قرب الہی کو ذکر خدا ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ حقائق کو ذکر کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور ذکر خدا کے علاوہ قرب الہی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے دل پر یاد خدا کی حکومت ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں اور دل و جان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کو قبول کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے اور مقربین الہی کے دائرے میں شامل ہو جائیں، اور ان سے خدا اور اس کے احکامات کو جاری کر کے نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی ہمراہی کی شیرینی کا احساس کریں۔ اس کے بعد تمامی سعادت اور خوشبختی کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ جس وقت ہمارا یہ دل خداوند عالم کی اسماء صفات کے معنی اور مفہوم کا مظہر قرار پائے اور ان معنی و مفاہیم کے آثار ہماری روح اور اعضاء و جوارح میں سے ظاہر ہونے لگیں، خوشبو دینے والی محبت اور آگ لگانے والا عشق جو خود معرفت اسماء الہی کا بہترین ثمرہ ہے، ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لے۔ ایمان والوں کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے، ہمارے تمام وجود پر سایہ کرنے لگے، اور انسان اس آیت کو یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 37 کو کہ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی کا مصداق بن جائیں، جو خود ایک بلند و بالا مقام ہے، تو پھر انسان مسند خلافت اور جانشینی خدا پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور پھر قرب خدا کی شیرینی کی لذت حاصل کرتا ہے۔ یہ بلند و بالا مقام ہر جال میں پھنسانے والے شیطان سے محفوظ ہے
اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کو خدا سے دور نہیں کر سکتی، اور اس نورانی مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا، اور خدا کے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیکھتا، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پاتا۔ سید العارفین، امام المتقین، اسوہ عاشقین، رہبر شیعان مقتدیٰ بزرگان اپنے تمام وجود سے یہ عاشقانہ ترانہ زبان پر لاتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام دامان معرفت، علم و بصیرت کی آغوش کے تربیت یافتہ، اپنی انتہائی بھوک و پیاس اور مصائب و آلام کی حالت میں 71 ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کے درمیان اہل حرم کے دردناک نالۂ شیون کی آواز کو سنتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں سجدے کی حالت میں زبان پر ان کلمات کو جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں: خدایا تیری قضا پر راضی و خوشنود ہوں، تیرے امتحان پر صابر ہوں، تیرے حکم کے آگے تسلیم ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی خدا نہیں۔